السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما ظنکم برب العالمین۔ معزز و مکرم حاضرین و مستمعین، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ حالات چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، کیسے بھی ہوں، اس رب سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ ایسی بے مثال اور باکمال پروردگار کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ ایک انسان سالہ سال بغاوتیں کر لے، سالہ سال نافرمانیاں کر لے، اور جب رب کی طرف آتا ہے رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، صرف توبہ ہی نہیں قبول کرتا، صرف اس کے گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایسا رب العالمین ہے ہمارا، اس لیے ہمیشہ اس کے بارے میں کڑے سے کڑے وقت میں بھی، حالات جو موجودہ حالات چل رہے ہیں نا، اس میں بھی مجھے اور ہم سب کو رب سے اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رب نے کہا فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رب العالمین کبھی حالات اچھے کر کے آزماتا ہے، کبھی حالات کٹھن کر کے آزماتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کے لیے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جیب سے، نہ آپ کو جسم سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، اللہ سے اچھی سوچ یہ بہترین عبادت ہے، اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ایک انسان کچھ بھی محنت کرے، اچھی سوچ رکھے، اچھا گمان رکھے، حالات کتنے بھی بدتر ہو جائیں یہ سوچ ہونی چاہیے میرا رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی لا الہ غیرہ ما اوتی عبد شیئا خیرا من حسن الظن باللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں، کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے۔ کسی بھی بندے کو اللہ کے متعلق جو اچھی سوچ ہے اس سے بڑی دولت نہیں دی گئی ہے، اور جب بھی بندہ اللہ کے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، تو اللہ اس کو اچھے سے اچھا عطا بھی کرتا ہے۔ یہ رب کا کمال ہے، کیونکہ سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو اس لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب حالات کٹھن ہوتے ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں، گونگے بولنے لگ جاتے ہیں، چیمے گوئیاں کرنے لگ جاتے ہیں، رب کے خلاف بدظن ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کٹھن حالات میں وہ شخص رب سے بدگمان ہوتا ہے، رب کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے دل میں شرک ہو، وہ شخص اللہ سے بدگمان ہوتا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے خود اعلان کر دیا ہے، دو ٹوک کہہ دیا کہ وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، کہ اللہ منافق مردوں کو، منافقہ عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرکہ عورتوں کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں، اور ان کی بری سوچ کا وبال انہی کے اوپر ہے، اور اللہ کا غضب ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس آیت سے، سورہ فتح کی آیت ہے کہ مشکل حالات میں مومن نہیں، مشرک اور منافق اپنے رب سے بدگمان ہوتے ہیں۔ ہم مومنوں کو تو اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو چلانے والا رب العالمین ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، آج انہیں موقع دیا جا رہا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور اسلامی بھائیوں، دو موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ اس میں
شیطان انسان سے کھیل جاتا ہے، اس کی پوری زندگی کے قیمتی سرمایے کو لوٹ کر لے جاتا ہے۔ ایک انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے رب سے ہمیشہ اچھی سوچ رکھے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو شیطان دو موقعوں پر چرا لے جاتا ہے۔ پہلا موقع، ایک انسان کی جب شدید خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، مثال کے طور پر ایک انسان کی شادی ہو گئی اور سالہ سال گزر چکے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اس کی شدید خواہش ہے کہ مجھے اولاد مل جائے۔ ایک انسان چاہتا ہے مجھے مال و دولت میں فراوانی مل جائے، ایک انسان چاہتا ہے مجھے بہترین جواب مل جائے، ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، ایک انسان برسوں سے بیمار پڑا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دوائیں کرتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے، لیکن اسے شفا نہیں مل رہی ہے، آزمائش میں ہے۔ اب ایسے موقع پر شیطان اس کے کندھے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھ تو کتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہا ہے، کتنے دنوں سے تو دوائیں کر رہا ہے، تیری طرف تو تیرے رب کی نظر کرم ہی نہیں ہے، تیرے رب تیری سنتا ہی نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ، مذہبی لوگ، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہہ بیٹھتے ہیں کہ دیکھو میرا رب کی تو میرے اوپر توجہ ہی نہیں ہے، میری بات، میری دعائیں نہیں قبول کرتا ہے، جو میں مانگتا ہوں ملتا ہی نہیں مجھے۔ اس طریقے سے لوگ رب سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور اپنی نیکیاں، اپنی سب سے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر لیتے ہیں اور رب کے شکوے جگہ جگہ کرتے ہیں کہ رب نے مجھے اس عذاب میں مبتلا، اس بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور دوسرا موقع وہ ہے جب ایک انسان کا جانی یا مالی کوئی نقصان ہو جائے، مثال کے طور پر اس کے والدین، اس کی اولاد میں سے یا اس کے پیاروں میں سے کوئی فوت ہو جائے، اسی طرح سے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کے فیکٹری کو آگ لگ جائے یا اور کوئی جانی نقصان ہو جائے، سفر میں جا رہا ہے کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو پھر شیطان ایسے موقع پر بھی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، دیکھ دکھوں کے لیے صرف تو ہی ملا تھا، رب کو صرف تو ہی نظر آتا ہے۔ وہ انسان بھی پکار اٹھتا ہے، پتہ نہیں کیوں اللہ کو ہم ہی نظر آتے ہیں، صرف رب العالمین ہمیں ہی دیکھتا ہے، مصیبتوں کے لیے صرف میں ہی ملا ہوں۔ اس طریقے سے اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ان دو موقعوں پر کھیلتا ہے اور پوری زندگی کے سرمایہ کو، جو اسے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، یہ ساری چیزیں بڑے جتن سے کیے تھے، سب کو ایک منٹ میں شیطان جو ہے صاف کر بیٹھتا ہے۔ اور انسان جس طرح وہ خود ذلیل ہے، اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ سارے انسانوں کو وہ بھی اللہ کے دربار سے دھتکروا دے۔ تو اس طریقے سے کوشش کرتا ہے یہ شیطان۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے مشکل حالت، ایک خوشی کی حالت، ایک نارمل حالت۔ تینوں حالتوں میں ایک مومن کو کبھی اپنے رب سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل حالات کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غزوہ احزاب کا موقع ہے، بڑی مشکل حالات ہے، پورا کفرستان، پورا اہل کفر مدینہ کے ارد گرد جمع ہو چکا ہے، مدینہ کا محاصرہ کر چکا ہے، اسلام کے مرکز کو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے پورا کفر اکٹھا ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے اور جو اس ٹیم میں جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے سارے لوگوں سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ لیکن ایسے موقع پر جب منافقوں نے دیکھا کہ لشکر مدینہ آ چکا ہے، مدینہ کا محاصرہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود جو ہے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے، تو وہ بدگمان ہو گئے اللہ سے۔ کٹھن حالات میں منافق بدگمان ہو گئے، اور سورہ احزاب آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے کہا ہے ان کے بارے میں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یاد کرو اس وقت کو جب منافق کہہ رہے تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق کی بیماری تھی، وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹ تھا، وہ فراڈ تھا، وہ دھوکہ تھا۔ اگر اللہ کا وعدہ سچا ہوتا تو یہ لشکر جو مدینہ کو گھیرے ہوئے یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، وہ کٹھن حالات میں جم نہیں سکے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی لشکر کو اور اسی موقع پر جب مومنوں نے یہ بات دیکھی اور لشکر کو دیکھا کہ مدینہ کو گھیر چکا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول نے اسی کا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب مسلمان ہو تو آزمائے جاؤ گے، یہ راہ نہیں آسان،
بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور کود کر جانا ہے. ہم مسلمان ہیں تو آزمائے جائیں گے. اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا، اسی بات کو وہ کہہ بھی رہے ہیں. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول نے بالکل سچ کر دکھایا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان کے ایمان میں اور ان کے شیوہ فرما برداری میں اور زیادتی ہو گئی. کٹھن حالات میں مومن کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے لگتے ہیں. ایک ہی موقع ہے، دو لوگوں کا نظریہ دیکھ لیجئے. منافق بدگمان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، مومن اور مضبوط ہوتا ہے. اور جو حالات ہمارے سامنے نا، اس سے کٹھن حالات آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں زندگی گزاری ہے، یہ تو مشکل حالات تھے. ایسے ہی ایک خوشی کے حالات میں بھی ایک انسان اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا ہے. اللہ جب نعمتیں دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی دیتا ہے، ایک انسان سوچتا ہے اب ہمارے ہاتھ پاؤں مضبوط ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، میں جو چاہوں مرضی گزاروں، جیسے چاہوں رہوں، اور ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. ایک انسان اپنے رب سے بدگمان ہو کر بالکل آزاد زندگی گزارتا ہے. چاہے نعمتیں ملیں، ایسے موقع پر بھی رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، مدینہ کی جو بستی تھی نا، اس بستی میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. بنو نذیر کے پاس قلعے تھے، مضبوط قلعے تھے. جب مسلمانوں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی تو انہوں نے سوچا یہ مضبوط قلعے ہمیں بچا لیں گے اللہ سے. اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ سے ان کی پکڑ کی، وہ مضبوط قلعے ان کے کام نہیں آئے. سورہ حشر پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے خود ان کے بارے میں بیان کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. انہوں نے گمان کیا تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. تو اللہ نے انہیں ایسی جگہ سے پکڑا کہ انہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے پکڑ ہو سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر نعمتیں ملیں تو اس پر بھی اتراتے ہوئے اس پر نہیں بھروسہ کرنا چاہیے. یہ مضبوط چھتیں، یہ ٹائلیں انسان کو نہیں بچا سکتی ہیں، اس رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. مشکل حالات کے ساتھ ساتھ خوشی کے حالات میں بھی اسی رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح نارمل حالات میں بھی ایک انسان سوچتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور تنہائی میں جا کر برائیاں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے خود کہا، وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. کہ تم جو کچھ بہت زیادہ کرتے ہو، کرتوت کرتے ہو، اللہ نہیں جانتا ہے. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. اور یہی وہ بدگمانی ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں سوچ لی ہے. ارداکم، اسی بدگمانی نے تمہیں ہلاک کر دیا کہ تم گناہوں میں لت پت ہو اور سوچ رہے ہو رب دیکھ نہیں رہا ہے. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. تو تینوں حالات میں ہمیں رب سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. 2 مثالیں اور میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے تو دشمن آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے اوپر آ گئے. یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے یار غار تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، دشمن تو ہمارے سروں پر ہیں، اگر وہ ذرا سا نیچے دیکھ لیں تو فوراً ہمیں پکڑ لیں گے، ہم گرفت میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کٹھن موقع پر کہ دشمن بالکل سر کے اوپر ہے، آپ نے کہا، فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. تمہارا اے ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا مددگار اللہ ہے، جن کا ساتھی، جن کا محافظ اللہ ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کٹھن موقعوں پر ہمیں رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی توحید مضبوط کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اما ہاجرہ علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی وادی میں لے جا کر کے چھوڑا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب چھوڑ کر جانے لگے تو اما ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء. ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے سرتاج، مجھے اور میرے چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی انسان تک نہیں ہے یہاں. تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، یہاں تک کہ جب اما ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تو کہنے لگے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا نام سنتے ہی اما ہاجرہ علیہ السلام صبر کی تصویر بن گئی. اور ان کا جملہ یاد رکھیے، جب رب کا نام سنا تو کہا اذن لا یضیعنا، تب اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا.
یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ کٹھن سے کٹھن حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے حسن ظن رکھیں، اور اسی حسن ظن کا نتیجہ ہے کہ اما ہاجرہ نے جو اچھی سوچ رکھی، آج بیت اللہ کی رونقیں اپنے عروج پر ہیں، مکہ مدینہ کی رونقیں اپنے عروج پر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جتنی اچھی سوچ ہم رکھیں گے اتنی بہتر ہمیں نعمت ملے گی۔ کٹھن سے کٹھن حالات آ جائیں، اپنے رب سے جڑ کر رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حسن ظن کی دولت سے مالا مال فرمائے، اچھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ التواب الرحیم۔